ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں حق اور باطل کے درمیان جنگ کا ایک فلسفہ بیان کیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور کبھی کبھی یہ کشمکش بڑھ جاتی ہے اور معاملات اور حالات بڑے دھماکہ خیز ہو جاتے ہیں۔ اب حق اور باطل کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، فیدمغہ، تو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ باطل سر اٹھاتا ہے اور حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق اور باطل کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو آپ پوری تاریخ انسانی پڑھ کر کے دیکھ لیں، ہر دور کے اندر آخر میں نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اگرچہ شروع کے اندر باطل بہت سر ابھارتا ہے، بہت کچھ کر جاتا ہے، فرعون نے 400 سال تک کیا نہیں کیا، نمرود نے کیا ننگا ناچ نہیں ناچا، اور اسی طرح شداد اور حامان کے قصے بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور دیگر قوموں نے جو انبیاء کرام پر ظلم کیا وہ بھی نگاہوں کے سامنے آپ رکھیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسا ظلم و ستم ہوا، اور پھر وہ 13 سال کا ظلم و ستم ہونے کے بعد آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مکہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا آخر میں پھر کیا ہوتا ہے، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ۔ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارتا ہے تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور تبھی وہ باطل مٹ کر کے رہ جاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو بھی حق کے مقابلے میں باطل آیا تھا، ایک بھی باطل آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ کسی باطل کا نشان بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ سارے باطل کو مٹا دیا گیا، اس کے نشانات تک کو مٹا دیا گیا، اور نتیجہ یہی رہا کہ حق غالب ہو کر کے رہا۔ بندہ اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق و باطل کے کشمکش کے فلسفے کو سمجھ لے تو اس دور کے اندر بھی جو مشکل حالات ہیں ان حالات کا نتیجہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور آپ پوری دنیا کی تاریخ کیوں پڑھیں، صرف ہندوستان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر حق اور باطل کا کتنی بار مقابلہ ہوا، لوگ یہی سمجھتے رہے کہ باطل آگے بڑھ گیا آگے بڑھ گیا، لیکن یہ آیت کریمہ اس وقت بھی یہی درس دیتی رہی کہ آپ دیکھ لیں کہ اکبر کے دور کے اندر لوگوں نے کہا تھا کہ اب دین الہی اب جو ہے وہ دین حق مٹ جائے گا اور اس کا دین باطل جو ہے وہ غالب آ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو باطل پر ایسا مارا کہ باطل کا بھیجا نکل گیا اور اکبر کا نام بھی باقی نہیں رہ گیا، اور اگر کوئی باقی رہ گیا تو دین اسلام اور اس کی تعلیمات باقی رہ گئی۔ اور آج بھی جو شریعت کے خلاف قوانین بنا رہے ہیں یا شریعت مطہرہ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں۔ آج باطل چاہے جو چاہے کر لے، آخر اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر ایسا مارے گا کہ فیدمغہ، کہ اس کا بھیجا نکال کر کے ہی رکھ دے گا۔ فیدمغہ اللہ نے فرمایا، ہم اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں۔
کتنے باطلوں کا بھیجا نکلا، اور اس دور کا جو باطل ہے اس کا بھی بھیجا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی نکل کر کے باہر آئے گا۔ فَإِذَا هُوَ زَائِقٌ، اور تبھی وہ باطل مٹ کر کے رہ جاتا ہے، باطل مٹ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بشارت بھی ہے اس آیت کریمہ میں۔ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، مسلمان مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مسلمان مکہ چھوڑ کر کے چھپ کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، خود کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ بشارت دی گئی کہ آج یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو دوبارہ لائے گا۔ اور پھر دیکھو مکہ فتح ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے کے اندر فاتح بن کر کے داخل ہوئے، اور جو ظلم و ستم کر رہے تھے وہ سب ظالم صحن کعبہ کے اندر مجرم بن کر سر جھکائے اپنے جو ہے وہ جرموں کا بدلہ پانے کے لیے منتظر کھڑے تھے، سب اللہ کے رسول علیہ السلام کے رحم و کرم پر تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بہت بڑی بشارت بھی عطا فرمائی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔ وہ کہتے تھے نا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ہونے کا قول کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد کر دیا، تمہارے لیے خرابی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی ہو یا اس کے لیے کوئی بیٹی یا اولاد وغیرہ ہو، اس لیے کہ بیوی اور اولاد وغیرہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے خود فرما رہا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ یعنی جب اللہ سب کا مالک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو جائے یا اس کی کوئی بیوی ہو؟ جب مالک ہی سب کا وہی ہے اور سب اسی کی ملکیت کے اندر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد اور بیوی ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ حق سے بھاگ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت سے جی چرا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، یعنی اس کے پاس والوں سے مراد ہے فرشتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام کے پیغامات کو مشرک لوگ قبول نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو انسانوں سے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں، وہ خود اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو جب اتنی طاقتور مخلوق، فرشتے، اتنی عظیم مخلوق وہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو پھر تم کیوں اللہ کی عبادت سے بھاگ رہے ہو؟ فرمایا جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکیں۔ یعنی وہ اتنی طاقتور مخلوق کا تو یہ حال ہے کہ کچھ کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنی طاقتور مخلوق جب اس کی عبادت کر رہی ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کی عبادت سے بھاگنے والے اور اس کی عبادت کا انکار کرنے والے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتے اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا یسبحون اللیل والنہار، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں، کسی وقت اللہ کی عبادت سے وہ لوگ رکتے ہی نہیں ہیں۔ لا یفترون، اور وہ لوگ سستی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر وہ لوگ لگے رہتے ہیں، اور کسی وقت بھی اللہ کی عبادت سے وہ لوگ دوری اختیار نہیں کرتے۔ اور آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ فرشتے معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت صف لگائے کھڑے قیامت تک ایسے اللہ کی عبادت میں کھڑے رہیں گے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تعظیم کے لیے رکوع کے اندر جھکے رہتے ہیں، قیامت تک جھکے رہیں گے۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے۔ اور فرشتے یہ ایک نوری مخلوق ہے، اور ان کی طاقت کا تو عجیب حال ہے کہ وہ جو چاہیں شکل اختیار کر لیں، کبھی انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں اور کبھی کوئی دوسری شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کے اوپر معمور کر دیا، وہ عبادت سے کبھی تھکتے نہیں اور کبھی جی نہیں چراتے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں اور رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حالانکہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں
جو वही लेकर के आते हैं, कुछ फरिश्ते पानी बरसाते हैं, कुछ फरिश्तों की ड्यूटी है हवा चलाते हैं, कुछ फरिश्तों की ड्यूटी है वो रोज़ी लेकर के उतरते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि माँ के पेट में जब बच्चे का हमल करार पाता है तो बच्चे की सूरत बनाते हैं, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो दुश्मनों से हिफाजत पर मामूर हैं, कुछ फरिश्ते हैं हमारे नामा अमाल को लिखते हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत के अंदर उनकी ड्यूटी लगी हुई है, कुछ फरिश्ते वो हैं जो हम गुनहगारों का सलाम मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर के जाते हैं, और वो फरिश्ते 70,000 सुबह और 70,000 शाम मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के लिए आते हैं। कुछ फरिश्ते बंदों की रूह कब्ज़ करने पर मामूर हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, इस आयत करीमा में तो ये बताया गया फरिश्ते रात दिन अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, सुस्ती करते ही नहीं है। हालांकि दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटी है और वो फरिश्ते जो है अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। तो अगर फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं तो फिर ये ड्यूटी नहीं अंजाम देते क्या? और अगर ये ड्यूटी अंजाम देते हैं तो क्या अल्लाह ताला की तस्बीह नहीं करते क्या? ये एक सवाल है। उसका जवाब उलमाए किराम ने ये दिया। हजरत काब आबार फरमाते हैं, फरिश्तों का तस्बीह करना ऐसा काम है जैसे हम सांस लेते हैं। हम सांस लेते रहते हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर भी जा रहे हैं। सांस लेना वो अपनी जगह चालू रहता है, बस यही हाल फरिश्तों का है। यानी फरिश्तों की तस्बीह ऐसे ही है जैसे हमारा सांस लेना। फरिश्ते हमारे सांस लेने की तरह हर वक्त वो तस्बीह में लगे रहते हैं और बाकी सारे काम भी करते रहते हैं वो। यानी फरिश्तों की सांस ही उनकी तस्बीह है, अल्लाह ने उसी को उनकी तस्बीह बना दिया है और उसी तरह वो तस्बीह करते रहते हैं। और इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि फरिश्तों के ज़िम्मे और भी कई काम हैं, मसलन माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाना या बंदों का रिस्क, मौत और हयात और अच्छे और बुरे होने को लिखना, बंदों की रूह कब्ज़ करना, बादलों पर फरिश्तों की ड्यूटी, ज़मीन पर फरिश्तों की ड्यूटी में ज़िक्र की मजलिस तलाश करते हैं, और मुनकर नकीर हैं और किरामन कातिबीन हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी, कब्र के अंदर सवाल करते हैं। तो हज़रत इमाम राजी फरमाते हैं कि बहुत किस्म के फरिश्ते हैं जिनकी अलग अलग ड्यूटियाँ लगी हैं। तो वो फरिश्ते हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं या अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, क्या करते हैं? तो उसके जवाब में फरमाया, हमें ये नहीं मालूम कि फरिश्तों की बनावट कैसी है। फरिश्तों की बनावट हो सकता है कि अल्लाह ने ऐसी ही बनाई हो कि वो तस्बीह भी करते रहते हैं और ड्यूटी भी अंजाम देते रहते हैं। तो उसका अच्छा जवाब वही है जो ऊपर दिया गया कि उनकी सांस ही में तस्बीह जारी है, काम भी करते हैं सारे जो उनके ज़िम्मे हैं और साथ में अल्लाह की तस्बीह भी बयान करते रहते हैं। और यहाँ पे जो फरमाया वो अल्लाह की पाकी में लगे हैं, वो खाते पीते नहीं है जैसा कि आप हज़रात को मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुछ ख़ास बंदों को भी ये ताकत दी है कि वो बगैर खाए पिए कई कई महीनों तक, सालों तक इबादत करते रह जाते हैं। खुद मेरे आका हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकत का ये हाल था। आप लगातार रोज़ा रखते थे। हम रोज़ा रखते हैं तो सहरी भी करते हैं, इफ्तारी भी करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुसलसल रोज़ा रख देते, बहुत सी मरतबा बगैर सहरी के रोज़ा रखा, इफ्तार भी नहीं किया, दूसरा रोज़ा शुरू, फिर रोज़ा रखा, और इसी तरह मुसलसल बगैर खाए पिए कई दिन तक आप रोज़ा रखते थे। तो अल्लाह ताला ने ये ताकत अपने महबूबीन को भी अता फरमाई है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके बारे में आता है कि 3 साल तक आपने पानी नहीं पिया। अगर आदमी 3 दिन पानी ना पिए तो मर जाए, 3 साल पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं हुआ। हुजूर सदुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमत व रिज़वान 15 दिन तक आपने कुछ भी खाया पिया नहीं, और जब 16वां दिन आया तो 16वां दिन रमज़ान शुरू हो गया, आपने 16वां दिन भी रोज़ा रख लिया। 15 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 16वें दिन रोज़ा रखा। जब पहला रोज़ा खुला तो 16वें दिन इफ्तारी के वक्त में आपने थोड़ा सा खाया। तो ये सब वो ताकत है जो अल्लाह ताला अपने महबूबीन को अता फरमाता। जब फरिश्ते बगैर खाए पिए इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपने महबूबीन को ये ताकत क्यों नहीं अता फरमा देता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबीन को ताकत अता फरमाई है कि वो इतना करते हैं। आगे इरशाद फरमाया, अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्दि हुम युनशिरून, क्या उन्होंने ज़मीन में से कुछ ऐसे खुदा बना लिए हैं कि वो कुछ पैदा करते हैं।
یعنی یہ جو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، پتھر، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، فرمایا کہ یہ کچھ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو تم ان کو معبود بنا رہے ہو۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کیا کافر یہ کہتے تھے کہ ہمارے بت مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ نہیں کہتے تھے تو ان سے یہ کیوں پوچھا گیا کہ تمہارے بت کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کی تو عبادت کا فائدہ یہی ہے کہ اس پر کچھ ثواب ملے، اور دنیا میں تو پورا ثواب ملتا نہیں ہے، تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا اس کو ثواب دینے کے لیے۔ تو جب وہ ان کو معبود مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کرنے پر بھی ان کو قدرت مانتے ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد کیا کسی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، یا کسی کو دو از سر نو پیدا کر سکتے ہیں؟ تو آج تک کسی بت نے نہ تو کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی مردے کو زندہ کیا ہے۔ تو جو پیدا نہ کر سکے، مردہ زندہ نہ کر سکے، وہ کیسے خدا ہوگا؟ تو لہذا ان سے کہا گیا کہ تم ایسی چیزوں کو خدا نہ بناؤ، خدا اس کو مانو، اور معبود حقیقی اس کو مانو جو پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی عطا فرماتا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ کی ایک ہونے پر دلیلیں بیان کی گئی۔